چلو رانا صاحب مجبوری کی بات کر ہی رہے ہیں تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جب ہم مجبور ہیں، جب تک ہمارے لیڈر کو باہر نہیں نکالیں گے ہم نے نہیں آنا کسی بھی اس طرح کے فورم پہ۔ وہ جیل میں ہیں عمران خان صاحب، لیکن نواز شریف صاحب تو اس ٹائم پر فری ہیں، وہ کیوں نہیں اس امپورٹنٹ میٹنگ میں آئے؟ سب شکوا کر رہے ہیں، جے یو آئی شکوا کر رہی ہے، ایون پی ایم ایل این سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو باہر آنا چاہیے اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، تو وہ کیوں نہیں آ رہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ اس میٹنگ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ہی لیڈ کریں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی کنسنسس ابھرے اور جو فیصلہ ہو اس فیصلے میں اگر ان کا کوئی کردار علیحدہ سے بنتا ہے حکومت سے یا پارٹی سے تو وہ بھی وہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اس بارے میں کبھی بھی انہوں نے کسی بھی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا، وہ ہمیشہ ان چیزوں میں بڑا پیش رہے ہیں، اور خود انہوں نے بلکہ 2013 کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا انہوں نے، ان کی حکومت نے، ان کی پارٹی نے۔ تو اس لیے اس میں ان کے جو کردار والی بات ہے وہ اس کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی تیار تو ہیں رانا صاحب، تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے ان کا پہلے کردار 2014 میں اے پی ایس کے بعد ان کا امپورٹنٹ کردار تھا، عمران خان صاحب کرین سے گرے اس ٹائم پر وہ گئے، تو اب اتنی سائلنس کیوں؟ جب پہلے اتنا ایکٹیو کردار ادا کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب تو اب کیوں سائلنس؟ نہیں، دیکھیں اس میں سائلنس کی بات نہیں ہے۔ آپ آخر دیکھیں، اب پارٹی نے یا انہوں نے، یہ خود ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کا جو ہے فیصلہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کے حق میں کیا، تو اب ہیڈ آف گورنمنٹ یا اسٹیٹ جو ہے وہ انہیں یہ کردار ادا کرنا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائیں اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائے۔ پرائم منسٹر کو ان چیزوں کو لیڈ کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں رہنمائی کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو وہ پارٹی بھی حاضر ہے اور پارٹی کے قائد بھی حاضر ہیں۔ وہ تو رانا صاحب سیاست سے اس ٹائم پر حکومت سے باہر ہوئے نا، لیکن حکومت کی ایک شخصیت کی سائلنس کے اوپر بھی بڑی اس ٹائم پر شکوے چل رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب، ان کا بیان تو آ گیا ہے لیکن وہ کدھر ہے؟ وزارت دفاع کہہ رہی ہے، بلکہ وزیر دفاع خود کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ میں نے فون کیا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ محسن نقوی صاحب کدھر ہیں؟ انٹیریئر منسٹر کدھر ہے رانا صاحب؟ دیکھیں اب یعنی ریکارڈ پہ تو خیر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن سنا گیا ہے یا کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی کوئی ہیلتھ پرابلم چل رہی ہے، تو اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ صحت جو ہے وہ پہلے ہے، باقی پھر ذمہ داریاں بعد کی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کسی جگہ پہ بھی کسی قسم کی کوئی کمی کمزوری تو نہیں رہی۔ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو یا باقی معاملات ہوں، جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ کرنے کی ذمہ داری ہے جن لوگوں کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بالکل ہو رہی ہیں۔ کسی جگہ پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کے یا ان کے حاضر نہ ہونے یا ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے کسی جگہ پہ خدا نہ خواستہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو۔ رانا صاحب، اگر نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ان کے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بس سٹیمپ پیپر وزیر داخلہ ہیں، وہ والی سچویشن تو نہیں ہے رانا صاحب؟ دیکھیں جی، اب اتنی کھری اور سچی باتیں تو آپ ہی کر سکتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا۔ لیکن رانا صاحب اگر نہیں ہے ان کی ضرورت کا نہیں ہے تو پھر وزارت داخلہ کیسے چل رہی ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ کدھر سے چل رہی ہے؟ دیکھیں یہ انٹیریئر منسٹری تو چل رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ آپ نشاندہی کریں کہ جی اس جگہ پہ کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی آپ ایسی جو ہے وہ نشاندہی نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی اب 2-3 لوگ ہیں تو کام تھوڑا ہے، بندے زیادہ ہیں، تو اس لیے کوئی ایسی کمی محسوس ہونے والی بات تو نہیں ہے۔ کام تو بندے زیادہ ہیں والی بات تو رانا صاحب آپ نے صحیح کہی ہے، وہ طلال چودھری صاحب بھی ادھر ہی ہیں، پھر پرویز خٹک صاحب بھی ادھر ہی ہیں۔